خدا کرو مہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ نور رمضان، نور رمضان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور اس سے پہلے قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دیں تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جزاک اللہ۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹیوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند ہو وہاں ہوتی ہیں۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A+ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں حنا سلمان، اور ابھی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان سیفی صاحب، جس کا ترجمہ کیا اسماعیل قاسم نے۔ تو اسماعیل، آج ہمارا ٹاپک ہے بیٹیاں۔ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ جس گھر میں خوش ہوتا ہے بیٹی دیتی ہے، اور جس کو نعمت عطا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیتا ہے۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے اندر بہت کچھ کہتے ہیں نا لے کے آگے چلتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹیوں کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں، ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کا باپ ان کو ڈولی میں بٹھائے، مطلب کہ الوداع کر دے، تو وہ جنت کا صحیح مستحق ہے، حقدار ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ارشادات ہیں اور حدیث مبارکیں ہیں
اور بیٹیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو گھر پسند آ جائے وہاں اللہ تعالیٰ بیٹی دیتے ہیں۔ پہلے عرب میں بیٹیوں پہ بہت ظلم ہوا، زندہ دفنائی جاتی تھیں، مگر جب اسلام آیا اور احکامات جاری ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹیوں کو خوبصورت طریقے سے پالو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بیٹی لفظ رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال۔ بیٹی کو بیٹی مانے تو رحمت، بیٹی کو بیوی کے روپ میں ڈھالیں تو عزت، بیٹی کو ماں کے کردار میں جانا جائے تو قدموں تلے جنت۔ آپ دے لیں تشبیہ، پھول سے تو نازک، پھول سے تو نازک، اور بات آ جائے اپنے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی تو پہاڑوں کا سینہ چیرنا ہو یا پھر اپنی پرواز بلند کر کے آسمان کو چھونا ہو، ہر روپ میں ہماری بیٹیاں کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ واہ، ہے نا، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بیٹیوں سے متعلق، مطلب اس کے اوپر اتنا کچھ ہے کہنے کو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ جو 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے وہ بھی شاید تھوڑی پڑ جائے گی۔ ماہ رمضان کا آج 6واں روزہ ہے اور ہم تمام مسلمان لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ جو ہمارے ویورز ہیں، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج خیر خیریت سے ہمارا 6واں روزہ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اور آج کا پروگرام جو ہے وہ اس کا آغاز ویسے ہی ہوگا، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے اور دینی محفل کے ساتھ ساتھ ہمارا کچن ہوگا جہاں افطار کا پورا سلسلہ، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں افطار میں کیا بنانا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا بنانا ہے۔ قوالی ہوگی، نعتیں ہوں گی اور ادبی محفلوں کے ساتھ ساتھ ہماری ہوں گی مذہبی محفل بھی۔ تو آپ لوگ جو ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے جیسے رہتے ہیں ویسے رہیں۔ اور بیٹیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اچھا اسماعیل، ایک بہت یہ لفظ جو ہے نا بیٹی، یہ ایک بہت بڑا ایک حق رکھتا ہے، کیونکہ والدین میں اگر جو کوئی برج بناتا ہے تو میرا خیال سے، کیونکہ میرے 2 بھائی ہیں، بہن نہیں ہے، تو وہ ایک بیٹی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹیوں کا بہت وہ رول ہوتا ہے، بٹ بیٹیاں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہوتا ہے ان کا گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے پالو، ان کی پرورش کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کا مستقبل کا سوچو، اور ان کو آج کل جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اور ہم بہت فخر کرتے ہیں اپنی بیٹیوں پہ کہ جس طرح پاکستان میں بہت سی بیٹیوں نے نام روشن کیا ہے، اگر ہم نام لیں تو بہت سے نام سر فہرست ہیں۔ تو بیٹیوں کا مقام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گی اسماعیل ادھر یہ ہے کہ وراثت میں ان کو حق دیں۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ اسلام نے بہت زیادہ اس پہ کہا ہے کہ آپ چوری کرتے ہو، اگر آپ ان کا حق مارتے ہو تو یہ چوری کرنے کے مترادف ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو وہ حق دو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں زمیندار طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی زمینوں میں اپنی بیٹیوں کو بالکل کہتے ہیں نا کہ سائڈ لائن کر دیتا ہے کہ زمینوں میں ان کا حق ہی نہیں ہے، حق صرف ان کے بھائیوں کا ہے، کیونکہ ذمہ داری جو پیشہ ہے وہ بھائیوں سے چلنی ہے، وہ خواتین کو ان کا حق نہیں دیتا۔ تو یہ روز ہم دیکھتے ہیں کیسز ہیں پاکستان، آپ دیکھو ہائی کورٹس بھرے ہوئے، سپریم کورٹس بھرے ہوئے، اور خواتین کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ خواتین اپنی آواز اٹھا سکیں اس معاملے میں۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کو ان کے حق دو، ان کے وراثت میں ان کے باپ کی جو وراثت ہے ان میں ان کا حق ہے۔ ہم آج یہی گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا حق دیا ہوا ہے، کیا حقوق ہیں ہم خواتین کے، بیٹیوں کا حق کیا ہے، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں پہ کیا لازم ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے بھیج دیتے ہو ڈولی میں، پھر اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں ہو کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کیسی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو حق ہے وہ آپ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے۔ آج ہم ان سب موضوعوں پہ بات کریں گے۔ یہاں لینی ہم نے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے اور پھر مزید آپ کو بتائیں گے۔ مگر آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک میرے پاس ایک غزل لکھی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں میں شیئر کر دوں۔ بالکل مطلب آپ نے بریک پہ بھیج تو دیا، لیکن میں نے کہا بریک سے پہلے بہتر ہے کہ اگر میں سناتا جاؤں آپ لوگوں کو۔ بیٹی سے متعلق اور بڑا ہی ایموشنل سی چیز ہے۔ ایک بیٹی درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ واہ، ہاں وہ نازوں سے پلی بابا کی لاڈلی گڑیا، جانے کیسے حوصلہ بے مثال رکھتی تھی۔ لب یہ لاتی نہ تھی کبھی حرف شکایت، لب پہ لاتی نہ تھی
کبھی بھی حرف شکایت. وہ ویران آنکھوں میں ہاں لاکھوں سوال رکھتی تھی. آنکھ نم تھی، لبوں پہ تھا تبسم اس کے، جانے کیسے وہ اتنا ضبط و کمال رکھتی تھی. واہ. دل میں درد کا ایک سمندر لے کر، دل میں درد کا ایک سمندر لے کر جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی تھی. واہ. بے چین شہر کی پرسکون لڑکی، ایک بے چین شہر کی وہ پرسکون لڑکی قسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی تھی. واہ. اچھا یہ ہے تو ویسے تھی کے ساتھ، لیکن میں اگر آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کروں تو جو ہماری کانٹینٹ ہیں عائشہ، انہوں نے اس تھی کو چینج کر کے ہے میں کنورٹ کر دیا تھا. تو میں نے دیکھا جا کے کہ وہ ہے کے ساتھ بھی بالکل وہی چیز، اس کی خوبصورتی اس سے زیادہ بنتی ہے کہ دیکھیں بے چین شہر کی وہ پرسکون لڑکی رسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی ہے. مطلب آپ ساری دل میں درد کا ایک سمندر لے کر جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی ہے. واہ. آپ اس کو ہے کے ساتھ بھی لے کے جائیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ، آپ سمجھیں گے کہ وہ کتنی اس کی خوبصورتی ہے وہ قائم رہتی ہے. یہاں پہ ایک آدھی اور چیز ہے میرے پاس جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں، تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 پھپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کرتا ہے، ان کی کفالت اسے جہنم سے محفوظ رکھتی ہے. واہ. اسماعیل، یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، اور بی بی فاطمہ جناب سیدہ علیہا سے ہی ان کی نسل چلی. ضروری نہیں کہ نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے، وہ کہا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں، ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ہمیں دکھایا اور ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نسل چلی آگے سے. تو بالکل ایسے ہی ہمیشہ یہ فرق کیا جاتا ہے، تفریق کی جاتی ہے بیٹا بیٹی میں. مگر آج جو ایک موضوع ہے نا، یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بہت ہی اپنے اندر ایک بہت کچھ سموئے ہوئے ہے. یہ بہت ہی ایک سخت موضوع جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اپنی بیٹیوں کا حق دیں، ان کو حقوق پورے کریں، ان کو وہی دیں جو اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. اگر آپ 2 بیٹیاں اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں تو 2 ہی اپنی بیٹیوں کو دیں. ہمارے ہاں کیوں فرق رکھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں کیوں بتایا جاتا ہے نہیں یہ بیٹے کا ہے، نہیں یہ بیٹی کا ہے؟ بیٹی کو کم چیزوں میں بھی دے کے اس کو خوش کر دیتے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بیٹے کا ہے، یہ تو چیز ہمارے بیٹے کی ہے. اکثر سونے کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو مائیں کہتی ہیں یہ تو میرا بڑا سیٹ میرے بیٹے کو جائے گا. کیوں؟ یہ کیوں ہو جائے گا؟ آپ اپنے بچوں میں، اپنے بیٹا بیٹی میں ہمیشہ ایکوالٹی لائیں. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت مزیدار ہے، تھوڑا سا سخت بھی ہے، مگر ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے ویور سے شیئر کریں کہ اسلام اور قرآن کی روشنی میں بیٹیوں کا کیا حق ہے. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان.